اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میں اپنے چینل میں کیا ایسا شروع کروں کہ اس سے میری بھی اصلاح ہو اور میرے سننے والوں کی بھی اصلاح ہو۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں میڈیسن کے بارے میں آیا، لوگوں کو میڈیسن کے بارے میں بتاؤں کہ کون سی گولی جیسے پیناڈول انسان کے لیے مفید ہے اور کتنی نقصان دہ ہے، کیونکہ ہر میڈیسن کے فائدے تو بہت ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں اپنے ایک دوست سے دیتا ہوں جس کو گلے کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ آپ کو ساری عمر یہ گولی کھانا پڑے گی۔ وہ میرا دوست بہت حساس تھا، وہ ہر وقت نیٹ پر اس گولی پر تحقیق کرتا رہتا۔ جب وہ اس گولی کے نقصانات کے بارے میں پڑھتا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا اور اس سے اس کی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ ایک دن وہ میرے سامنے بھی اس گولی کے نقصانات پڑھ رہا تھا اور سوچ میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا، دیکھو تم جتنی مرضی اس پر تحقیق کر لو، تم اس گولی کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی اور گولی کھا سکتے ہو۔ تمہیں ہر حال میں ڈاکٹر کے مشورے پر ہی چلنا ہوگا۔ اور وہ میری یہ بات سن کر چلا گیا، مگر کچھ عرصے بعد میں نے اسے مطمئن دیکھا۔ شاید اسے میری بات سمجھ آ گئی ہو، تو میں یہ سب کچھ دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا، کیوں نہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کروں جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو اور انسان کی ظاہری زندگی بھی سنورے اور روحانی زندگی بھی سنورے۔ تو میرے ذہن میں اللہ کے نیک بندوں کا خیال آیا جن کو نہ تو دنیا نقصان پہنچا سکی اور نہ اولاد ان کے پیروں کی زنجیر بنی اور نہ ہی دولت اپنی طرف مائل کر سکی۔ تو میں نے اس سلسلے کو آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس سلسلے میں جس ہستی کا ذکر میں سب سے پہلے کرنے لگا ہوں، اس ہستی کا نام حضرت فرید الدین عطار ہے۔ آپ کا اصل نام محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے، کنیت ابو ماجد یا ابو طالب ہے، لقب فرید الدین ہے اور تخلص عطار ہے۔ مشہور ترین نام حضرت فرید الدین عطار ہے۔ آپ مضافات نشا پور 513 کو پیدا ہوئے اور 627 کو وہیں وفات پائی۔ سبب: ایک تاتاری سپاہی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔ شروع میں آپ ایک دوا خانے کے مالک تھے۔ ایک روز آپ کاروبار میں مصروف تھے، ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ جب فقیر نے دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوا اور فقیر نے دوبارہ صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دو، اور جب دیکھا کہ دوسری صدا پر بھی کچھ اثر نہیں ہوا تو فقیر نے کہا کہ کاروبار میں اتنے مصروف ہو، بتاؤ جان کیسے دو گے؟ تو آپ نے بڑی بے روحی سے فرمایا، جیسے تم دو گے۔ فقیر نے کہا، بھلا تم میری طرح کیسے جان دو گے؟ اور کشکول سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے اور زبان سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کے دل پر بڑا اثر پڑا اور وہیں کھڑے کھڑے سارا کاروبار لٹا دیا اور اسی وقت درویشی اختیار کر لی۔ آپ روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے شیخ رکن الدین اسقاف کے پاس گئے اور کئی سال ان سے روحانی تربیت حاصل کی، اور ان سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ شیخ مجدد الدین بغدادی کے پاس گئے اور ان سے بھی روحانی تربیت حاصل کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان حضرات کی تربیت سے اللہ کے ہاں بڑا بلند مرتبہ پایا اور خود ہی اپنے مرشد کے لیے باعث فخر بنے۔ یہ تھی آپ کی مختصر حالات زندگی۔ کل ہم آپ کو ان کی شہادت کے بارے میں مکمل بتائیں گے اور ساتھ ہی اللہ کے دوسرے نیک بندے کا ذکر کریں گے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔